السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بھائیوں کے لیے بہترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کیا فری لانسنگ اسلام میں حرام ہے؟ آج ہم جانے والے مرزا کے اس بیان میں کہ فری لانسنگ کی کمائی کھانا کیا حرام ہے یا حلال ہے؟ کیا فری لانسنگ کی کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج ہم سنیں گے مولانا مرزا کے اس بیان میں۔ چلتے ہیں بیان کے ساتھ سنتے ہیں بہترین بیان۔ فری لانسنگ حلال ہے، خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائق سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے عوض ان سے رقم وصول کرنا، اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے؟ یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے بھی کیا، ای میل کے تھرو میں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں آزاد پیشہ ور، جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی، یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا۔ جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں، جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتے ہیں، وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے، جب کام ملتا ہے کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اسائنمنٹ لے لی، مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو اسی طریقے سے گزارا چلتا ہے۔ اچھا، ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروع ہوئی ہے، اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائق سٹوڈنٹ ہے نا، جیسے بیچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بیچارے، کچھ عربی، ان کی میتھمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے، فزکس بھی کمزور ہوتی ہے، تھرمو ڈائنامکس نہیں ان کو آتی ہے۔ اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں تو وہ میکینیکل کی میں زبان میں بات کروں گا، مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی، یا میکینکس آف مٹیریل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے، تو وہ پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹ سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں، ان کو پیسے دے کے، تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے۔ یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام نہیں ہے، اگر آپ جائز کام کریں۔ یہ حرام اس لیے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی کو پتہ چل جائے نا تو آپ کا ایڈمیشن بھی کینسل کر دے گی، اور اس کا بھی۔ غیر قانونی کام کر رہے ہیں نا آپ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، کہ لوگ کی کہیں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائق سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے، جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وہ اسائنمنٹس، وہ لوگ اوپن یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے اس وقت، وہ لوگ اوپنلی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا، وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو۔ اس میں تو غرر ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں مولا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیحت خود سنی تھی۔ حسن ابن علی کہتے ہیں، سیدنا حسین کے بڑے بھائی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے آزاد پیشہ ور جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں، بلکہ میں تو ابھی اگلے دن کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں۔ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوا رہا ہے لوگوں سے، اور یہ میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں۔ پھر تو ایک لائق اسٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا، ایک نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو ہے ایک پینٹر سے بنوا رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جی یہ جو چارٹ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوا لیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو وہ اجازت نہیں دے گی ٹیچر، نہ میل ٹیچر نہ فیمیل۔ اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا نومیریکلس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں۔ یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئے ہیں؟ پہلے تو وہ علماء جو پیسے لے کے فتوے دیتے تھے، اب یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ بالکل یہ حرام ہے جی، کنوں کاٹ لو۔ البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں، جو حلال کے دائرے کے اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اور یہ حلال کے دائرے میں یہ والا کام نہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں، اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمائی بھی غلط ہے، یہ غرر ہے نا، دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا۔ جس کمائی میں غرر آ جائے، دھوکہ، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، جو ایک شخص بیچ رہا تھا، آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی، گیلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتہ چلے تیرے مال کا عیب۔ اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ آدھی حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حالانکہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی، ملاوٹ ربوئی ہو گئی ہوئی سی، صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ لکھیں
کہ پانی والا دودھ 70 روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا 110 روپے. یہ لوگ بھی تو ظالم ہے نا یار. 70 روپے کلو تو آپ خود اپنی بھینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں نہیں خالص دودھ نہیں ملتا, تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے؟ آپ بھینس رکھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ڈیٹ میں 100 روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو. تو جب آپ 70-60 روپے والا دودھ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں ادھر بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں مختلف ریٹس. دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے. دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی, بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام تو کچی لسی بنا کے پیتے تھے. دودھ, یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے, یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے, یہ جہیز لعنت ہے. جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو وہ دینے دیں, وہ ہبہ ہے, وہ جہیز نہیں ہے. اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے. آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ 70 روپے, خالص دودھ 110 روپے. میں کہتا ہوں جی بکے گا. آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا, وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ نہیں دیتا, اس کے گھر آ کے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور 110 روپے میں لے رہے ہیں. حقیقت بات ہے. ہم خود اسلام آباد میں 1-1.5 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ 110 روپے کلو لے کے آتے ہیں. وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا. خالص دودھ تو خود بخود بکتا ہے. تو آپ تھوڑی ہمت کریں, اللہ پہ توکل کریں. آپ یہ لکھ کے لگا دیں, آپ سچائی لکھیں, سچائی کی طاقت ہی بہت ہے. تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. فری لانسنگ بالکل حرام ہے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا, تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی وہ بات پہنچا دے گا. ٹھیک ہو گیا جی.